آج کی ویڈیو صرف ایک سفر نہیں، میری بچپن کی ان یادوں کا قصہ ہیں جو آج بھی دل میں زندہ ہیں۔ آئیں ان لمحوں کو ساتھ دیکھتے ہیں۔ السلام علیکم معزز سامعین کرام، صبح سویرے آنکھ کھلی تو سب سے پہلے اپنی گاڑی کے پاس آیا۔ یہی گاڑی اللہ کے فضل سے میری حلال روزی کا ذریعہ بھی ہے اور میری ہر سفر کی ساتھی بھی۔ پہاڑوں سے اترتے ہوئے ٹھنڈے شفاف پانی سے میں نے گاڑی دھویا۔ گاڑی صاف کرنے کے بعد قدم خود بخود اس جگہ کی طرف بڑھ گئے جہاں میرا بچپن گزرا تھا۔ پرانا مٹی کا گھر جس کی چھت وقت کے ساتھ کمزور ہو گئی تھی، اس لیے ہمیں اسے گرا کر سامنے نیا گھر بنانا پڑا۔ مگر سچ کہوں، گھر بدل جاتا ہے، یادیں کبھی نہیں بدلتی۔ میں نے خاموشی سے اس مٹی کے دیوار پر ہاتھ پھیرا۔ ہاتھ لگاتے ہی مٹی کے ذرے نیچے گرنے لگے اور یوں لگا جیسے برسوں پرانی یادیں بھی آہستہ آہستہ دل میں اتر رہی ہوں۔ اندر داخل ہوا، اگرچہ اب وہاں پر کچھ باقی نہیں تھا، مگر میری آنکھوں کے سامنے سب کچھ ویسا ہی تھا۔ ایک طرف چارپائیاں، ایک طرف صندوق، سامنے چھوٹا سا ٹی وی اور پورا خاندان ایک ہی کمرے میں ہنستا مسکراتا ہوا۔ یقین کریں، اس لمحے دل نے بچپن کو بہت شدت سے محسوس کیا۔ ان مٹی کے دیواروں کو ہم ایک خاص دیسی رنگ سے سجایا کرتے تھے جسے دور دور سے بڑی محنت سے لایا جاتا تھا۔ آج اس رنگ کا نام بھی یاد نہیں، مگر اس کی خوشبو آج بھی دل میں کہیں باقی ہے۔ باہر نکلا تو پرانا برآمدہ بھی دکھائی دی جہاں ہماری بخاری رکھی جاتی تھی اور نیچے وہ چھوٹی سی جگہ جہاں مرغیاں رہتی تھیں۔ یہ سب چیزیں معمولی نہیں، میری زندگی کی سب سے قیمتی یادیں ہیں۔ اسی دوران نظر سامنے توت کے درخت پر پڑی، میں مسکراتے ہوئے اس پر چڑھ گیا۔ گلگت میں تو اس کا موسم اختتام ہو چکا ہے، مگر میچھر ویلی نے آج بھی مجھے آخری بار توت کھانے کا موقع بھی دیا۔ ایک ایک توت کھاتے ہوئے وہ دن یاد آ رہے تھے جب ہم سب کزن آپس میں بحث کرتے تھے کہ پہلے درخت پر کون چڑھے گا۔ آج درخت بھی وہی تھا، مگر آوازیں کہیں کھو چکی تھیں۔ درخت سے نیچے اتر کر میں نے ایک بار پھر اس کی طرف دیکھا۔ ایسا لگا جیسے اس کے ہر پتے میں میرا بچپن ابھی بھی میرا انتظار کر رہا ہو۔ پھر کیا تھا، میں گھر کے باہر چلا گیا اور مجھے ایک گول سا پتھر نظر آیا جہاں میرے دادا جان اکثر بیٹھا کرتے تھے۔ ہاتھ میں دوربین ہوتی تھی۔ صبح سویرے بکریاں پہاڑوں پر چھوڑ کر واپس آتے اور پھر اسی پتھر پر بیٹھ کر ان پر نظر رکھتے۔ اوپر نیچے سے گزرنے والا ہر شخص اس سے سلام دعا ضرور کرتا کیونکہ وہ نہایت خوش اخلاق انسان تھے۔ آج وہ ہمارے درمیان نہیں۔ اللہ تعالیٰ میرے دادا جان سمیت تمام مرحومین کی مغفرت فرمائے، ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے۔ آپ سب سے بھی گزارش ہے کہ اپنے مرحومین کے لیے بھی فاتحہ اور میرے دادا جان کے روح کے لیے بھی فاتحہ ضرور کریں۔ کچھ دیر بعد چند بزرگ اسی پتھر پر آ کر بیٹھ گئے۔ انہیں دیکھ کر ایک لمحے کو یوں محسوس ہوا جیسے وقت پلٹ گیا ہو اور میرے دادا جان پھر سے وہی بیٹھے مسکرا رہے ہوں۔ اسی دوران ابو نے آواز دی، اگر چیری کھانی ہو تو کھیت کی طرف چلے جاؤ۔ میں کھیت کی طرف چلا گیا۔ سوچا تھا سب کچھ ختم ہو چکا ہوگا، مگر قدرت نے یہاں بھی حیران کر دیا۔ کھیت میں پہنچ کر سب سے پہلے فرانس والے چیری چکے، پھر دیسی چیری اور کچے خوبانیوں کی طرف بڑھ گیا۔ گلگت میں تو اس کا موسم اختتام ہو چکا ہے، مگر میچھر ویلی کی ٹھنڈ فضا میں کچی خوبانیاں ابھی بھی موجود تھیں۔ نہایت کھٹی تھیں، مگر ان کا ذائقہ مجھے بچپن کی یادوں جیسا لگا۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ اس نے آخری موسم میں بھی یہ نعمت نصیب کی۔ پھر کیا تھا، واپسی قبرستان کی راستے سے ہوا۔ قدم خود بخود رک گئے۔ یہاں میرے بزرگ اور وہ لوگ آرام کر رہے تھے جن کے ساتھ کبھی زندگی کی خوبصورت یادیں وابستہ تھیں۔ میں نے فاتحہ پڑھی اور دل سے دعا کی، یا اللہ ہمارے تمام مرحومین کی کامل مغفرت فرما، ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما اور ہمیں بھی ان کے لیے ہمیشہ دعا کرنے والا بنا، آمین۔ وہاں سے نکل کر میں اس پرانی چکی کی طرف گیا جہاں ہم بچپن میں ابا اور دادا کے ساتھ گندم پسوانے آیا کرتے تھے۔ پانی کی طاقت سے گھومنے والا بڑا سا پتھر، اوپر سے گرتا ہوا گندم اور آہستہ آہستہ بننے والا آٹا، یہ صرف ایک چکی نہیں، ہماری پوری نسل کی یادوں کا حصہ ہیں۔ پھر کیا تھا، گھر کے صحن میں پہنچا تو ایک اور بچپن میرا انتظار کر رہا تھا۔ میری وہ پرانی سائیکل جو اب درمیان سے ٹوٹ چکی تھی۔ ایک ننھا سا بچہ جو میرا بھتیجا تھا اسی ٹوٹی ہوئی سائیکل کو خوشی خوشی چلا رہا تھا۔ اسے دیکھ کر یوں لگا جیسے وہ نہیں، میرا اپنا بچپن دوبارہ میرے سامنے دوڑ رہا ہو۔ پھر میں اس گلی میں گیا جہاں کبھی ہم کزن اور دوست چھپن چھپائی کھیلا کرتے تھے۔ مویشی خانے، لکڑی کے دروازے، ٹھنڈی ہوا، سب کچھ ویسا ہی تھا،
مگر ہنسی، وہ شور، وہ بے فکری کہیں پیچھے رہ گئی تھی۔ اس لمحے پہلی بار خود کو واقعی تنہا محسوس کیا۔ دل کا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے نئے گھر کے سامنے بیٹھ گیا اور خاموشی سے پہاڑوں کو دیکھتا رہا۔ شاید وقت آگے بڑھ جاتا ہے مگر انسان کا بچپن ہمیشہ اس کے دل کے کسی نہ کسی کونے میں زندہ رہتا ہے۔ انہی بچپن کے خوبصورت یادوں کے ساتھ آپ سب سے اجازت چاہوں گا۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی ایک نئے سفر کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔ فالو